سر یہ بتائیے گا کہ حکومت کے پاس نمبر گیم تو پورا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود پورا زور لگایا حکومت نے کہ یہ قانون پاس ہو سکے. آپ کے خیال میں تیاری نہیں تھی یا بل کے اوپر اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا باقی جماعتوں کو بھی؟ مجھے تو تلاش ہے بڑی شدت سے اس افلاطون کی جس نے حکومت کو ایسا جامع بل، اور وہ بھی آئینی ترمیم کا بل، عام قانون سازی کا نہیں، جامع آئینی ترمیم کا بل، جس میں کوئی 20 شقوں کو انہوں نے ترمیم کرنی تھی. اس کو حکومت نے کس نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو وہ ہاؤس میں لے آئے، اس سے پہلے کہ بہت سارے معاملات طے نہ ہو چکے ہوں، اس سے پہلے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی شیئر نہ کیے گئے ہوں، اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز کے ساتھ بھی شیئر نہ کیے گئے ہوں، ان کو سیکرٹ رکھا ہو، اندھیرے میں رکھا ہو، اور صرف یہ کہا ہو کہ آپ کی حاضری یہاں ضروری ہے، اور یہ بھی نہ پتہ ہو کہ مارجن کمفرٹیبل مارجن ہے کہ نہیں. یہ تو کمفرٹیبل مارجن ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ ایک دو ادھر سے آ جائیں گے، 2 وہ ہیں، 4 غائب ہیں، جو غائب ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے. غائب جب حاضر ہوتے ہیں نا، اسمبلی میں آتے ہیں، پھر ان پہ آپ جنہوں نے ان کو غائب کیا ہوتا ہے وہ بھی اعتبار نہیں کر سکتے. اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کو میں دیتا ہوں. ہمارے خلاف جب 1999 میں 1989 میں ہمارے خلاف بی بی شہید کی حکومت تھی، تو ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا گیا. اس میں حکومت نے دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارے مور دین ہاف ممبرز ہیں. ہمیں دکھانا تھا کہ ہمارے اس وقت کے لیے حوالے سے 119 کم از کم ہے، کیونکہ 237 کا ہاؤس تھا. تو اب ہمارے 3 ایم این ایز غائب کر دیے گئے. میاں نواز شریف چیف منسٹر تھے پنجاب کے، وہ سب کے سامنے پنجاب گورنمنٹ اٹھا کے لے گئی. وہ ان میں ایک تھے رشید بھٹی صاحب، وہ بعد میں خیر کسی طرح نکل آئے آنکھ چورا کے. ایک فادر فرانسس تھے اقلیتوں کے، اور ایک چودھری خورشید چیمہ تھے. چودھری خورشید چیمہ ان کے ساتھ رہے 7-8 دن، ہمارے حوالے ہی نہیں ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کدھر ہیں وہ. کہ چودھری صاحب بھی جب ووٹ ڈالنے کا وقت آیا تو سارے ایم این ایز آ رہے تھے، تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے ایک طرف سے پکڑا تھا، اور ایک اور سیالکوٹی ایم این اے نے ان کو دوسری طرف سے پکڑا تھا، اور وہ ان کو لے کے آ گیا ہاؤس کے اندر. وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے، خاموش رہے، تلاوت ہوئی، خاموش رہے، ترجمہ ہوا، خاموش رہے. جو ہی ترجمہ ہو گیا، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا جناب اسپیکر، اب میں محفوظ مقام پہ آ گیا ہوں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ 8 دن سے میں اغوا ہوں اور مجھے نظر بند رکھا گیا ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کو ووٹ نہیں ڈال رہا، حکومتی بلکہ حکومتی نہیں، اپوزیشن کا جو کینڈیڈیٹ تھا ان کو ووٹ نہیں ڈال رہا، میں ڈال رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو، اور میں اپنی سیٹ پہ جانا چاہتا ہوں واپس. اور وہ وہاں سے چل کے سارے ایم این اے بیٹھے رہے، وزیر اعظم بیٹھے رہے، سب دیکھتے رہے، اور وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. اگر حکومت کو چاہیے تھا کہ پہلے سے اس کو اعتماد ہوتا کہ 15-20 کی لیڈ ہے اس کے پاس اضافی ووٹ ہے 15-20، اور مزے سے آ کے 2/3 میجورٹی کا اختیار استعمال کرتے. لیکن اعتزاز صاحب اب یہ کون سا افلاطون ہے؟